السلام علیکم۔ اشفاق احمد۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں۔ ایک دن ابا جی نے بتایا کہ اشفاق اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے؟ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی حقیقت میں بہت فرق ہے، لہٰذا کوئی نہ ان کی حقیقت کو گہرائی سے جان لیا جائے۔ عشق حقیقی کے معنی: اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی محبت۔ عشق مجازی کے معنی: محبوب سے کی جانے والی محبت۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں فرق: انسان اپنے لیے منزلیں اور راستے خود چنتا ہے۔ اس کے خود چننے پر صرف اس کا خود کا اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے لیے اچھا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور برا بھی۔ اسی طرح وہ چاہے تو عشق حقیقی کی منزل کو بھی چن سکتا ہے اور عشق مجازی کی بھی منزل کو۔ عشق حقیقی صحیح معنوں میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ان سے شدید محبت ہے۔ اللہ کا عشق اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ عشق حقیقی سے اللہ سے محبت کا نام ہے۔ انسان جب اپنی ذات سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے، اور انسان عشق صرف خدا ہی سے کرتا ہے، اور خدا سے کیا ہوا عشق انتہائی بے لوث ہوتا ہے۔ انتہائی شدت سے بھرپور عشق جو انسان صرف اپنے اللہ سے کرتا ہے، حقیقت میں وہی عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ عشق کسی انسان سے نہیں ہوتا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ خود عشق ہے اور عشق عشق سے ہوتا ہے۔ تفصیل: یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سچے دل سے عشق صرف اپنے اللہ سے ہی کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی اتنی بے نیاز ہے، محبت بھری ہے، کل کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ بے شک ایک بشر کی ذات کے لیے ان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں۔ عشق حقیقی کی منزل: یہ ایک واضح سی حسین حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فقط کامیابی ہی حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ سے دل لگاتا ہے تو کامیابی کو ہی خود کی منزل پاتا ہے۔ وہ جب اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے تو اس کے سارے کام اچھے ہونے لگتے ہیں اور کامیابی ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سو عشق حقیقی کی واضح منزل کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ عشق حقیقی کے اشعار: اس شان کریمی نے ارادوں کو لیا بھانپ، کہنے بھی نہ پایا تھا بھی حرف دعا میں۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر، خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خاص پیغام: میرے پیارے دوستو، یقین کریں جس روز آپ لوگ اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ ہمیں سچے عشق کا جذبہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا چاہیے، تو اس روز سے کامیابی ہماری منتظر ہوا کرے گی۔ عشق مجازی صحیح معنوں میں ہے کیا؟ عشق مجازی کا مفہوم واضح سا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرنا عشق مجازی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک عاشق جب محبت کر بیٹھتا ہے
تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر صرف اپنے محبوب کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتا ہے۔ انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان جس ہستی سے محبت کرتا ہے، اسے دور جانے یا اسے کھونے سے بے پناہ ڈرتا ہے، اور اسے محبوب کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ تفصیل: انسان اپنے محبوب سے محبت کے دعوے تو کر لیتا ہے، مگر انہیں نبھاتے وقت اکثر چوک جاتا ہے۔ یہ بعض اوقات اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ جس راہ سے گزر رہا ہے، کیا اس میں اس کے لیے بہتری ہوگی بھی یا نہیں۔ ایک عاشق اپنے محبوب سے کی جانے والی بے پناہ محبت میں اپنی جان تک اپنے محبوب پر وارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ وہ جان جو اللہ کی مرضی سے نکلے گی، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایک عاشق جب دیوانگی پر اتر آتا ہے تو کوئی بھی بات اس کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ جس سمت بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ آیا ہے 4 قدم آگے، مجھ سے میری رسوائی۔ عشق مجازی کی منزل: عشق مجازی کی منزل ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسانی عشق ایک ایسا دھوکہ ہے جس کی منزل صرف ذلت ہے۔ انسان جب اپنے رب کی ذات سے بڑھ کر کسی اور سے عشق کا دعویٰ کرنے لگتا ہے تو اس کا وہ دعویٰ صرف وقتی ہی ہوتا ہے، اور حقیقت میں تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عشق مجازی کے اشعار: یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا جان لیجئے، آگ کا ایک دریا ہے اور ڈوب کر اس میں جانا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیں، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ہر چند ہے افشائے محبت میں خرابی، یاروں سے مگر آنکھ چرائی نہیں جاتی۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں۔ اس سوچ میں بیٹھے ہو ذرا سر تو اٹھاؤ، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہے۔ ہم کو ہے ان سے وفا کی امید جو خود نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ خاص پیغام: جب ہمارے سامنے 2 منزلیں پیش کر دی گئی ہیں تو ہم خود اپنے لیے بہتر منزل کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ کچھ فیصلے مقدر پر چھوڑ دینے میں ہی بہتری ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ سے زیادہ کسی بھی انسان کو قریب نہ کریں۔ اللہ حافظ۔